محترم معزز پردہ نشین خواتین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ امت محمدیہ کو بتایا ہے اور سمجھایا ہے۔ اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا کیا اللہ جل شانہ کی طرف سے نصیحتیں ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الگ الگ جگہوں پر حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے امت کو سمجھایا، اور وہ نصیحتیں اگر ہم غور کریں گے تو وہ تمام نصیحتیں وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ نے خاص طور پر علماء دین کے لیے یہ بتایا کہ اس طرح تم امت محمدیہ کو سمجھاؤ۔ امت محمدیہ کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی شعبہ، واقعہ، جزو زندگی ایسا نہیں چھوڑا جو امت سے رہ گیا۔ چنانچہ بڑی تفصیل سے اللہ نے اس کو نقل کرتے ہوئے کہا، اِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ ایک تو واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ طٰہٰ سے بیان کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی جائزہ ابتدا سے لے کر آخر تک کیا ہوا ذکر کیا۔ اس میں ہم لوگ اس بات تک پہنچے ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے، اس قبطی سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو دشمنان اسلام سے بچاتے ہوئے چلتے ہوئے چلے گئے۔ اور اس وقت میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو اللہ نے نقل فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین تک پہنچ گئے۔ جب مدین کو پہنچے تو وہاں ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ دو لڑکیاں وہ پانی سینچ رہی تھیں اور پلا رہی تھیں بکریوں کو۔ جب پلا رہی تھیں تو ایسے موقع پر ایک انسان ظلم سے اپنی باری بات کی تھی اور ان کی باری پہلی تھی۔ لڑکیاں ہونے کی وجہ سے ان کو ہٹا کر اپنے جانوروں کو پلانے کا ایک ارادہ کرتے ہوئے ناپاک کوشش اس نے کی، تھوڑی سی زیادتی اس نے کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غلطی کو دے کر تو رہ نہیں سکتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس انسان کو ہٹایا، اور ان بچیوں کو جو شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں ان کو آپ نے پانی پلانے کا موقع دیا۔ اور شعیب علیہ السلام یہ مدین کے نبی تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، انہی کے خاندان کے بھائی لگتے تھے، اور انہوں نے جو ہی پہنچا کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس اپنے پروردگار کی بہت ساری نشانیاں آ پہنچی۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں تمام نبیوں سے نشانیاں پہنچ چکی تھیں،
جب یہ تمام نشانیاں تمہارے پاس آ گئیں ذرا تم اس بات پر غور کرو اور اپنے آپ کو تابعدار بناؤ۔ اور یوں کہا سب سے بڑی بیماری وہاں ناپ تول کی کمی کی تھی، اس لیے آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا حکم دیا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اے لوگو تم لوگ ناپ تول میں کمی مت کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسِ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور اس میں کسی طرح کی خیانت سے اور امانت میں چوری کرتے ہوئے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے اور ان لوگوں کے حق کو ادا کیے بغیر ظلم و ستم نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، بڑی محنت کے بعد نبیوں نے لوگوں کو ایک امانت دار بنایا ہے، تقوی دار بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے۔ تم لوگ اپنی شرارتوں سے ان کے ایمان کو خراب مت کرو، ان کے یقین کو خراب مت کرو، معاشرے کو خراب مت کرو، معاملے کو خراب مت کرو، اور تم لوگ فسادی بن کر اس جگہ پر تم شیطانیت اور نفسانیت کا بیج نہ بو۔ ذالکم خیر لکم، دیکھو یہ جو میں نصیحت کر رہا ہوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ سچے پکے ایمان والے ہو تو یقیناً تم اس سلسلے میں غور و فکر کرو گے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی منمانی جو کرنی تھی وہ کیا، اور کرتے ہوئے وہ لوگ سرکش اور شیاطین کے تابع ہو گئے، سرکش شیاطین کے تابع ہو گئے، اور بہت سارے فتنے ان لوگوں نے برپا کیا۔ تو بہرحال ماحول خراب کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جس وقت پہنچے تو وہاں مدین کی طرف پہنچ چکے تھے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، جب مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام پہنچے، قال، کہنے لگے، عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، یہ فرمایا قریب ہے میرا پروردگار مجھے سیدھا راہ بتائے گا۔ یہ کہتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے بڑی پر امید کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام مدین کا رخ فرمایا۔ وَلَمَّا وَرَدَ جَاءَ مَدْيَنَ، فرماتے ہیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام ورد ماء، جس وقت پانی کے پاس پہنچے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین کے کنویں کے پاس جس وقت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، وہاں کچھ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، لوگ پانی پلا رہے ہیں، یسقون، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، برتنوں کو بھر رہے ہیں، گھر کو لے جا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ، ان کے علاوہ کچھ لوگوں کو ان کے آس پاس دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ انتظار میں ہیں، تذودان، شرما رہی ہیں، حجاب کر رہی ہیں، اور وہ جھجک رہی ہیں، اور ان لوگوں کی حرکت سے بدک رہی ہیں۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جا کر، کیا بات ہے، آپ دونوں کا کیا اس وقت یہاں پر انتظار ہے، بتائیے۔ وما خطبکما، قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتائیے تمہارا کیا ہے خیال، کیا ہے سوچ، کیا ہے مقصد، یہاں آ کر آپ لوگ جو بیٹھی ہوئی ہیں کیا سوچ کر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ہے تمہارا مقصد، کیا ہے تمہارا ارادہ، کیوں اس طریقے سے تمہارا حال بنا ہوا ہے۔ کہنے لگی ہم تو پانی پلانا چاہتے ہیں۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، فرمایا جب تک یہ بکریاں پورے کے پورے پانی نہیں پی لیتی ہم لوگ ہرگز پانی نہیں لے سکتے، پانی نہیں سینچ سکتے، یہ سب ختم ہونے کے بعد ہی ہوگا، اس لیے کہ ہم تو لڑکیاں ہیں، کہاں جائیں گی، کہاں جا کر ہم لوگ اپنے آپ کو یہ مصیبت میں ڈالیں گی، یہ لوگ تو عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اور اب رہی بات ہمارے گھر میں، آپ کے دل میں ایک بات پیدا ہوگی، آپ کے گھر کے مرد حضرات کہاں گئے؟ تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں
میرے گھر میں صرف میرے والد محترم ہیں اور وہ بہت بزرگ ہو چکے ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، یہاں ایک مسئلہ نکلا، جب کسی کے گھر میں مرد حضرات ہوں اور وہ بھی کمزور ہوں، لاچار ہوں، مصیبت زدہ ہوں، پریشان ہوں، بیکار ہوں، تو ایسے موقع پر یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو باقاعدہ مستورات کی اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر پردے کے ساتھ جا کر جو ضروری کام ہے وہ انجام دے سکتی ہیں، ضروری کام انجام دے سکتی ہیں اس وقت میں جب ایسے والد موجود ہوں جو مکمل طور پر اپنے کام سے عاجز ہوں، ایسے مرد موجود ہوں جو بیمار ہوں، پریشان ہوں، تو وہ جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس لیے علت بھی بیان کر دی انہوں نے، اس سے پتہ چلا شریعت کے احکام سے جانکاری رکھتی ہیں، واقف ہیں، پردے کے سلسلے میں جانتی ہیں، کون باہر آ سکتے ہیں، کون باہر نہیں آ سکتے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد تھوڑی سی یہ بھی امت جاگی ہوگی کہ یہ کچھ امانت دار لگ رہے ہیں، دیانت دار لگ رہے ہیں، ورنہ ہمارے علاقے میں تو ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر فسقا لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ 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 میں تم لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ چنانچہ پانی سینچا اور ان کے برتن بھر دیے، ثم تولی الی الظل، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ لوگ جس وقت وہ خواتین جا کر ایک سائے کے نیچے رکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جا کر رک گئے، یعنی سائے کے نیچے رکنے کا مطلب یہ ہے کہ میں مسافر ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ لوگ واپس جانے لگی اور اللہ سے یہ دعا کرنے لگے سائے کی طرف جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ تو نے جس منزل تک مجھے پہنچا دیا، یا جس منزل کا تو نے میرے لیے متعین فرمایا کہ یہ منزل پر میں آؤں گا، رکوں گا، رہوں گا، یہ ایسے میں محتاج اور خیر والے محتاج بندہ ہوں۔ من خیر فقیر، فقیر کہتے ہیں محتاج کو، خیر کہتے ہیں بہتر، یعنی ایسا فقیر نہیں جو اپنی محتاجی کو کسی کے سامنے ظاہر کرے، سوائے تیرے کسی اور کے سامنے ظاہر کرنے والا فقیر نہیں ہوں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے خاموش وہاں پر رہ گئے۔ اب یہ بچیاں کیا کی؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى الْإِسْتِحْيَاءِ، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہیں پر سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بچی گئیں، شعیب علیہ السلام سے کارگزاری سنائیں، وہاں مکالمہ ہوا، شعیب علیہ السلام نے اجازت دی جاؤ جا کر وہ بیچارہ جو پردیس انسان ہے بلا لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، مسافر انسان ہے، مسافروں کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جاؤ جا کر بلا لے آؤ۔ اور کوئی لڑکا تو تھا نہیں کسی کو بھیج کر بلایا جائے، اسی لیے ان دونوں میں سے جو بچی تھیں اس بچی کو بھیجا، جاؤ ماں جا کر تم ذرا، وہ ہمت والی بھی تھی، پھرتیلی بھی تھی، سمجھدار بھی تھی، ہوشیار بھی تھی، بھیجا۔ وہ سیدھے آئی، قالت کہنے لگی ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگے محسن کبھی بھی اپنے احسان کو باقی نہیں رکھ لیتا، جو شریف انسان ہوتا ہے اگر کسی نے اس پر احسان کیا اس احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے احسان سے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو احسان فرمایا اس احسان کے بدلے میں احسان کرتے ہوئے حضرت نے کہا ارے بھی جاؤ جا کر بلا لے آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حکم پر آئیں اور آ کر فوراً انہوں نے دعوت دی، آئیے بلا رہے ہیں ابو جان، آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءہ، فرماتے ہیں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، قص علیہ القصص،
پورا قصہ جو بھی فرعون کے سامنے پیش آیا، جو واقعہ بنی اسرائیل کا پیش آیا، پورا واقعہ انہوں نے بیان فرمایا۔ کہنے لگے لا تخف، آپ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو جانا، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی اجازت نہیں، پریشان مت ہو جانا۔ پریشان نہ ہو۔ پھر کیا کہا؟ فرمانے لگے آپ اطمینان کے ساتھ رہیے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے دیکھو بھائی، جو کچھ واقعہ پیش آیا، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لیے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو، پروردگار نے آپ کو ظالموں سے نجات دے دی۔ تو پردے میں سے ایک خاتون کہنے لگی ابو جی، قالت احداہما، دونوں میں سے ایک نے کہا یا ابتی، اے ابو جان، استاجرہ، آپ بات کر کے کہیں جس مقصد سے ہم نے بلایا تھا وہ بھول نہ جائیں، ان کو اجرت دیجئے، جو خدمت انہوں نے ہمیں انجام دیا، جو مدد انہوں نے کی اس پر اجرت دیجئے۔ اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی؟ خدمت پر اجرت لینا گناہ نہیں ہے۔ اگر خدمت پر اجرت لینا گناہ ہوتا تو خدمت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے لا حول ولا قوہ، اس لیے کہ وہ لینے والا بھی نبی ہے، دینے والا بھی نبی ہے، اور نبی کی تصور میں غیر شرعی بات آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے انہوں نے جب کہا بھئی ان کو بدلہ دیجئے، ان خیر من استأجرت القوی، فرمایا آپ جن جن لوگوں کو اجرت دیتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین یہ نوجوان ہے۔ کیسا ہے؟ القوی الامین، ان خیر من استأجرت القوی الامین، جن کو آپ اجرت دیتے ہیں ان اجرت دینے والوں میں، اجرت رکھنے والوں میں، مزدور بنانے والوں میں، جن کو آپ اپنے کام میں رکھنا چاہتے ہیں، ان میں یہ انسان نیک بھی ہے، قوی بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ اس لیے آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیمپرری اجرت دے کر بھیج دو، یا پرماننٹ اسے مزدور بنا لو، ملازم بنا لو، آپ ان کو اپنا معین بنا لیجئے، اپنا مددگار بنا لیجئے، اپنے کام و کاج میں ساتھ دینے والا بنا کر رکھ لیجئے۔ گویا انہوں نے سفارش کی کہ ان کے سلسلے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں بڑے امانت دار بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا رویہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت چل رہے تھے تو کیا فرمایا، دیکھیے تم سامنے چلو گی، میں پیچھے چلوں گا، شیطان وسوسہ ڈالے گا، تو اس لیے میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے چلیے، اگر دائیں مڑنا ہو تو آپ کہہ دیجئے دائیں، بائیں مڑنا ہو تو آپ کہہ دیجئے بائیں، میں اس لحاظ سے اپنے رخ بدل لیا کروں گا۔ یہ چیز حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو بڑی عجیب لگی، اور یہ چیز بڑی ہی انوکھی لگی۔ اور آج تک کہ کوئی انسان اتنا پردے کا خیال نہیں رکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ماشاءاللہ اتنا پردے کا لحاظ رکھا، حالانکہ وہ زمانہ اس کا تصور سے بالکل خالی زمانہ تھا، پھر بھی پردے کا اتنا لحاظ رکھا۔ تو اس اعتبار سے ان کو کانفیڈنس کہ اگر میرے باپ کے معین و مددگار یہ بن جائیں تو ہمارے سلسلے میں کسی بھی خطرے کا کوئی بھی تصور نہیں پیدا ہو سکتا، ہم لوگ محفوظ رہیں گی، اس لیے کہ ہم دونوں کے دونوں بچیاں ہیں، ہم محفوظ رہیں گی، اور یہ ہمارے والد کے ساتھ بہتر سے بہترین سلوک کریں گے۔ پھر کیا کہا؟ قال انی ارید، اب اجرت پر رکھ بھی لیا، 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریاں چرائیں، پانی سینچتے رہے، 10 سال داماد کو آزمایا۔ علماء فرماتے جب بھی داماد بناؤ آزما کر بناؤ۔ آزمانے کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، خالی چہرہ دیکھ کر، داڑھی دیکھ کر، جبہ دیکھ کر، پیجامہ دیکھ کر، ایکٹنگ دیکھ کر داماد نہیں بنا لینا۔ ایکٹنگ کسے کہتے ہیں؟ اداکاری۔ وقتی طور پر 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے کی بعض لوگوں کے اندر اداکاری ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی، اور اس اداکاری کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ مت کر لیجئے بہت صوفی،
اور اس کی صوفیت، اس کی صوفی ہمارے لیے کافی، اتنی تحقیق کافی نہیں ہے۔ تحقیق کے لیے استخارہ ہیں، تحقیق کے لیے معاملہ ہیں، تحقیق کے لیے سفر ہیں، تحقیق کے لیے صحبت ہے، تحقیق کے لیے کسی اور کی جن کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے ان کے ساتھ خیر و خبر ہے، اس کے دوست کون ہیں، اس کے ملنے جلنے والے کون ہیں، اس کی خلوت اور اس کی جلوت کیسی ہے، اور اس کے اندر کا معاملہ کا، اس کے اندر کے تعلقات کا کیا معاملہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کو موسیٰ علیہ السلام کے 10 سال جانچنے کے بعد حضرت کے دل میں یہ بات آئی، ارے کیوں نہ ہو اس کو میں اپنے داماد بنا لوں۔ ان کی بیٹیوں میں ایک صفورہ، علماء فرماتے ہیں وہی بچی تھی جو آئیں، دیکھی گئیں، جنہوں نے ان کے تمام احوال دیکھے۔ حضرت صفورہ جن کو سب سے زیادہ اطمینان ہو گیا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں سفارش کرنے فرمایا، اللہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، یہ دو جو میری بیٹیاں ہیں ان دونوں میں سے ایک سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی ان تجمع بین الاختین حرام تھا، دو بہنیں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام تھا، جیسے شریعت محمدیہ میں آج بھی حرام ہے کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ ایک بہن کا انتقال ہو گیا، اس کے ساتھ اور ایک بہن کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بیک وقت دو بہنوں کا ایک کے نکاح میں جمع ہونا حرام ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں ایسی بھی عورتوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا حرام ہے جن دو میں سے ایک کو مرد بنا لو اور ایک کو عورت تصور کر لو تو دونوں کے درمیان شادی کرنا حرام ہو جائے، تو ایسی بھی خواتین کا ایک نکاح میں جمع ہونا حرام۔ جیسے مثال کے طور پر خالہ اور بھانجی، خالہ اور بھتیجی، ان کا رشتہ ہے، ایک کو مرد بنا لو تو ماموں بن جاتی ہے، اور وہ خالہ ماموں بن جائے گی، تو خالہ اور بھتیجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک کو اگر بنا دیا جائے تو یہ تو چچا بن جائے گا، وہ تو ماموں بن جائے گی، تو ایسے موقع پر علماء فرماتے ہیں ان کا جمع ہونا بھی حرام ہے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا یہ دونوں میں سے یہ کس بات پر؟ سنو، الا ان تأجرنی 8 حجج، فرمایا آپ میرے 8 سال مزدوری کریں گے۔ علماء نے فرمایا جب چند مہینے میں جانچ لیا تو 10 سال جو خدمت کیے موسیٰ علیہ السلام، 1-2 سال جو خدمت کی ہے اس میں جانچ ہو گئی، 8 سال داماد بنا کر آپ نے خدمت کیا۔ تو علماء اس سے کیا کہتے ہیں، اس زمانے کا یہ مہر تھا، مہر۔ ایک نبی اپنے بیگم کے لیے اگر مال کا مہر ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم خدمت کا مہر، اجرت کا ہے۔ تو اسے کیا پتا چلا، 8 سال کی جتنی اجرت بنتی ہے اتنی اجرت باندھ کر، اتنی اجرت دے کر موسیٰ علیہ السلام نے صفورہ سے نکاح فرمایا۔ ایسے ہی نہیں، جب مہر دے کر نکاح کرتے تب بیویوں کی قدر ہوتی ہے، اور آج کل کے زمانے میں مہراں کیا 313 روپے، 511 روپے، 786 روپے، مہر کیا جی؟ وہ کیا مہر دے رہی؟ نہیں، صدقہ فطرہ دے رہی جی، مہر دے رہی، صدقہ فطرہ دے رہی، یہ کیا ترتیب ہے بھائی؟ مہر کتنا دینا چاہیے؟ مہر اتنا دو جو مہر فاطمی ہے، اور مہر فاطمی کیا؟ یہ کلو 530 گرام چاندی جو اس زمانے کے مہر فاطمی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ادنا درجہ کیا؟ بے ادنا درجہ 10 درہم، ادنا درجہ 10 درہم، اعلیٰ درجہ کیا؟ اعلیٰ درجے کی کوئی انتہا نہیں۔
خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 480 درہم مہر باندھا کرتے تھے. 480 درہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر ہے. تو مہر ایسے دینا چاہیے کہ جس کی قدر ہو، جس کا ایک مقام ہو، جس کی حیثیت ہو. اور حضرت تھانوی نے ایک عجیب بات کہی، سب سے زیادہ عورت کے لیے حلال وہ مہر ہے، انتہائی حلال. اور مہر کی حفاظت کرو. اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر شوہر لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، بالفرض مان لیجیے بیوی اگر اپنے مہر کے پیسوں سے دوائی لے کر مخصوص بارش کے پانی میں اگر اپنے شوہر کو پلا دے، اللہ جلد شفا دے دیتا. اس مہر کے پیسوں کے اندر وہ اثر ہے، مہر کے پیسوں کے اندر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ صلاحیت ہے، اور وہ شفا ہے، وہ برکت ہے. اور عجیب بات فرمایا کہ اگر شوہر انتہائی پریشان ہو جائے، غربت میں آ جائے، ہاتھ پیر میں پڑ جائے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں ہاتھا پاؤں میں آ گئی، یعنی کیا کرنا کیا نہیں کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پریشان ہو جائے، اگر عورت اس کے تجارت کے مال میں اپنے مہر کا پیسہ جما دے، پارٹنرشپ کی حیثیت سے ہی صحیح یا ہدیے کی حیثیت سے صحیح، اتنی برکت اللہ پیدا کر دے گا، بشرطے کہ مرد بے غیرت نہ ہو، بے شرم نہ ہو، بے حیا نہ ہو، چنکھو اور منکھو نہ ہو. بعض لوگ رہتی خالی ان کا کام ساس کر تو آس کر تو خالی آس. آس کسے کہتے ہیں؟ آس کہتے ہیں امید. ساس کا تو آس جو کہا جاتا ہے، لوگ آس کو نہیں سمجھتے، آس کو تو خواہش رکھنا سمجھ جاتے ہیں. جیسے کہ اردو میں بہت آس ان کو آئس کریم کھانا بول کو، بہت آس ان کو میٹھا کھانا، بہت آس کر کو جو جملہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں، وہ آس نہیں ہے. یہ آس فارسی والا آس ہے. ساس بولے تو آس کا مطلب کیا؟ امید. جیسے مقولہ مشہور ہے، الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا. الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے نا امیدی کو امیدی سے بدل دیے. تو اس جملہ میں جو آس ہے وہی آس ہے. ساس بولے تو آس، کیا مطلب؟ کون سا دروازہ نہیں کھلیا تو بھی ساس کا دروازہ کھل جاتا. ساس ہم نہ کہاں سے تبھی مدد کر ڈالتی، ساس ہم نہ کہاں سے تبھی دلا ڈالتی، ساس ہم نہ کہاں سے تبھی کوئی نہ کوئی راستہ بتا ڈالتی. یہ انتہائی شرمندگی کی بات ہے، انتہائی شرمندگی. علماء کیا فرماتے ہیں؟ وہ مہر کا پیسہ جو تو نے تیری بیوی کو دیا، وہ پیسوں میں سے تیری بیوی کی رضامندی سے لے کر تجارت کر. اللہ اگر تو واقعتاً سچا پکا محنت اور امانت دار انسان ہے، غیرت والا انسان ہے، تیرے اندر اگر اللہ کا خوف و خشیت والا معاملہ ہے، ضرور پروردگار تجھے کامیابی دے گا، ضرور پروردگار تجھے کامیابی دے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جس وقت میں مرد حضرات اس بات کو مکمل طور پر طے کر لے، مجھے تو لینا کسی سے نہیں، لینا کہ غیرت مند زندگی گزارنی ہے، غیرت مند بن کر مجھے رہنا ہے. اس طرح کا ایک تصور کر لے، پھر اس کے بعد دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح کی مددیں ہموار کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مہر کتنا دیا؟ 8 سال کی محنت. اللہ اکبر. ارے بھائی کم از کم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت، اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں؟ ساس کے گھر میں، دیکھو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ساس کے گھر میں تھے، ساس کے گھر میں چپکے نہیں تھے. مزدوری کرنے کے بعد اس کا حصہ بناتے تھے، 3 حصے. ایک حصہ اپنے گھر کے خرچے کے طور پر، ایک حصہ مہر کے طور پر، ایک حصہ اپنے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے. یہ ترتیب ہوگی ان تمام لوگوں کے جو ساس کے گھر میں رہ کر کماتے ہیں. تو ساس کے گھر میں بیٹھ کر پھگٹ کا کھانا نہیں کھاتے، مفت کی روٹی نہیں توڑتے. جیسے عام طور پر ساس کے گھروں میں مفت کی روٹی جو لوگ توڑتے ہیں انتہائی بے غیرت ہوتے ہیں. اگر آپ ساس کے گھر میں رہتے ہیں تو کیا کریں؟
تمہاری تنخواہ کی، تمہاری آمدنی کے 3 حصہ کرو. ایک حصہ مہر کے طور پر دو، ایک حصہ گھر کے خرچے کے لیے دو، ایک حصہ آپ اپنے آئندہ کی زندگی کے لیے سیو کرو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ایسی ترتیب بنائی. اگر آپ لگا لیجئے 1000 روپے بھی ماہانہ تو سالانہ 12,000، تو 8 سال میں کتنا ہوا؟ 8 سال میں کتنا ہوا؟ ارے بھئی 5 مہینے میں 60,000 روپے ہو گئے، 6 مہینے میں 72، 7 مہینے میں 84، اور 8 مہینے میں 96. اللہ اکبر، 96,000 روپے اگر ماہانہ 1000 روپے حساب لگائے تو. اور موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، قوت، امانت، حیثیت پر جو محنت ہوئی ہوگی وہ تو بے پناہ ہے، اسے تو کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا. اتنا بے حساب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت کرنے کے بعد جو اس زمانے میں ادنا درجے کی جو مہر ہے وہ 96,000 روپیز مہر ادا کی. ہونا یہی چاہیے کہ مہر زیادہ سے زیادہ. انبیاء کے اگر مہر آپ دیکھیں گے تمام مہریں زیادہ سے زیادہ ہوتی تھی. تو 8 سال انہوں نے مہر کے طور پر اپنی زندگی گزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور آج کل بے حیا بے شرم لوگ ایسے ہیں، کیا بتاؤں میں. جنازے میں آپ کو بولتی حضرت میں ان کی مہر ادا نہیں کریا حضرت، کیسا کرنا حضرت، کیا کیسا کرنا حضرت، کیا جی کیسا کرنا حضرت. جنازے میں آپ کو مہر معاف کراتی سو. کتنی ایسی بیچاری بندیاں ہیں پوری زندگی بغیر مہر کے گزار کر، ادھار مہر بولتے ہیں نا، یہ ادھار مہر شریعت میں یہ انتہائی مجبوری درجے میں ہے، ورنہ تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ادھار کب دیتی وہ ڈیٹ بھی طے کرنا. ادھار بولا وہ زندگی میں ادھار بنا لگ پڑے گا. تو کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے، اولیاء کا نکاح ہو، اتقیاء کا نکاح ہو، علماء کا نکاح ہو، انبیاء کا نکاح ہو، ادھار کا معاملہ انبیاء کے نکاح میں ہے ہی نہیں. مجبوراً شریعت اجازت دیتی ہے. میں تو کہتا تھا چھوڑے پہ ولیمہ ادھار بنا لو، ولیمہ ادھار، نکاح بھی ادھار کر لو، بعد میں کر لو نکاح، کیا کرنے ضرورت. مہر ادا کرنے کی حیثیت نہیں ہے تو وہ نکاح کی کرتی. ارے جب مہر ادا کرنے کی حیثیت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. شرط ہے نا بھائی، اے نوجوانوں جو تم میں سے مہر ادا کرنے کی. علماء کیا فرماتے ہیں؟ مہر تو خالص لڑکا اپنے پیسوں سے دینا چاہیے، باپ کے پیسوں سے، ادھار کے پیسوں سے نہیں. مہر ہر حال میں لڑکا اپنے پیسوں سے دے، تب جا کر نکاح کی قدردان بنے گا. باپ اگر مہر ادا کرے گا وہ نکاح کی کوئی قدردانی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب کیا؟ کلیتاً اس ازدواجی زندگی سے وہ راضی ہیں، کلیتاً اس لڑکی سے وہ راضی ہیں. یہ اس وقت مانا جائے گا جب اپنی ذات سے پورا مہر کا پیسہ دے. من استطاع منکم الباءۃ، باءۃ کا پہلا جو اطلاق ہے وہ مہر، دوسرا اطلاق نان و نفقہ. من استطاع منکم الباءۃ کا پہلا اطلاق مہر، دوسرا اطلاق نان و نفقہ. فلیتزوج، اس کو چاہیے نکاح کرے. تو حکم یوں ہی نہیں بلکہ مہر پیسہ جمع کرو پہلے. علماء فرماتے ہیں جو مہر کا پیسہ اپنا جمع کر لے وہ آرام سے ماہانہ خرچہ بھی سنبھال لے گا. جو مہر کا پیسہ اپنا پیسہ نہ دے وہ ماہانہ خرچہ بھی نہیں سنبھال سکتا، یہ بھی یاد رکھ لو. تو اس کا مطلب کیا؟ بے غیرت انسان ہے جو باپ کے پیسوں سے مہر ادا کرے. تو باپ کے پیسوں سے مہر ادا کرنا یہ تو انتہائی شرمندگی کی بات ہے. بے اپنا پیسہ چاہے کم کیوں نہ ہو، میرا پیسہ بے آدھا مہینے دے دیا، آدھا میں ادھار دوں گا. کب دو گے؟ ہر ماہ دوں گا. دے دیے؟ ہاں دے دیے. جب دے دیے تو تمام ذمہ داران نکاح جو وکیل ہے 2 گواہوں کے سامنے اس وکیل کے ذریعے اس بات کا اقرار کریں میں نے میری بیوی کا پورا مہر جو ادھار لکھا ہوا تھا وہ میں نے ادا کر دیا. اس لیے کہ جو گواہ ہیں
وہ گواہ خالی نکاح کے نہیں ہیں، مہر کے بھی ہیں. مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہے نا بھائی، واجب نا، جسے شرط النکاح کہتے ہیں. نکاح کے لیے جیسے ایجاب و قبول شرط ہے، اگر آپ متعین بھی نہ کریں مہر تو کیا متعین ہو جائے گا؟ مہر مثل. اگر متعین بھی نہ کرے کیا مہر مثل. اور حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں ہی کہتے ہیں دیکھو اگر تم وہ بھی نہیں ادا کر سکتے تو کیا کر سکتے ہو بتاؤ؟ کیا تم جانتے ہو؟ محنت کر سکتے جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں. تو امام شافعی فرماتے ہیں چلو قرآن پڑھا دو. جیسے کہ روایتوں میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اريد ان اتزوج یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام نے ان کے اندر طلب صادق دیکھا اور غیرت آپ نے محسوس کی، محنت آپ نے محسوس کی، جفاکشی آپ نے محسوس کی، اور یہ اعتماد آپ نے ان پر یہ کیا کہ یہ انسان نکاح کرانے کے بعد اپنی بیوی کو ذلیل نہیں کرے گا. یہ انسان نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ذلیل نہیں کرے گا. بیوی ذلیل ہوتی ہے کب؟ جب شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتی ہے. شوہر اپنی عزت کو تو عزت سمجھتا ہے لیکن اپنی بیوی کی عزت نہیں سمجھتا. بیوی سے کہتا ہے جاؤ مانگو، جاؤ مانگو، جاؤ مانگو، جاؤ مانگو. یہ نہیں سمجھتا جس کی بیوی ہے وہ جا کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی، سب سے پہلے اس کی عزت جائے گی. اور اپنی عزت کا خیال نہ کرنے والا بے غیرت، بے شرم، بے حیا ہے، بے شرم انسان ہے وہ. میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کو نکاح کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. مکروہات نکاح میں اس کو شامل کیا گیا ہے علماء کرام نے. ایسے لوگوں کو نکاح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے جو صرف اور صرف ایک طاقت رکھتے ہوں، بقیہ طاقتیں نہ رکھتے ہوں. پھر کیا حیثیت ہے ابھی نکاح کرنے کی؟ یہ خیانت والا نکاح سمجھا جائے گا جس کو علماء کرام نے نکاح مکروہ کہا. اس سے آگے اگر انتہائی نالائق ہو تو نکاح حرام کو پہنچ جاتا ہے. الغرض میں یہ کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ نہیں ہے، جاؤ جا کر لوہے کی انگوٹھی تلاش کرو، خاتم من حدید. وہ صحابی گئے تلاش کیے. تو آپ نے تلاش کرنے کیوں بھیجا؟ محدثین یہ کہتے ہیں ان کے اندر جفاکشی ہے کہ نہیں. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ یہ حکم دیا گیا. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. بھئی جب نماز ختم ہو جائے جمعے کی تو پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو. رزق تلاش کرو کیا مطلب؟ پونجی تجارت ضروری نہیں، جانا بھئی کہتے بھی کام ہے کیا بھئی؟ ہاں ہے، یہ موٹا اٹھا کو اوپر رکھو، دو بھئی 2 درہم. تو مزدوری تلاش کرو، کام تلاش کرو. تلاش کرتے ہیں، پوچھو بھئی کچھ کام ہے؟ ہاں ہے. کیا کام ہے؟ ارے یہ کام، چلو بھئی یہ گنجی پکا دو، یہ بریانی بنا دو. تو آپ بریانی بنا دیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پانی سینچا اور اس پر اجرت ملی. پانی سینچا اجرت ملی نہیں. جیسے ایک صحابی جس وقت تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کا اعلان ہو رہا تھا تو اس موقع پر ایک صحابی مزدور صحابی تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں. مزدور معذور وہ گئے اور جا کر یہودی کے باغ میں پانی سینچنے کی نوکری کی اور انہوں نے باقاعدہ دونوں ہاتھ سے پانی سینچا، دانتوں میں پکڑا، پانی سینچا دانتوں میں پکڑا، جیسے کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اور ایک مٹھی کھجور لیے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضور یہ ہے کھجور، آپ اس کو قبول کر لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال پر رکھ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ اس کھجور کی برکت سے یہ پورے مال کو قبول فرما. اب اندازہ لگائیے غیرت والا انسان رہے گا تبھی تو ایسی محنت کرے گا. تو آپ نے اس کے اندر غیرت دیکھی. وہ صحابی کے اندر جاؤ تلاش کرو، تلاش کیے، جاؤ تلاش کرو. علماء کیا فرماتے؟ حضور آزمانا چاہ رہے تھے یہ کہیں سست تو نہیں ہو رہا، کہیں اس کے اندر مستی تو نہیں آ رہی. ارے کیا جی بار بار بھیجنی نہ بلکہ چلے گیا. جیسے اکابر ہمارے اپنے خادموں کو بعض مرتبہ ذلیل کرتے تھے مجمع کے سامنے، یہ دیکھنے کے لیے ان کے اندر صبر و تحمل
ہے کہ نہیں؟ اگر صبر کر لیا تو حضرت فرماتے یہ ہمارا نائب بننے کا لائق ہے۔ کڑوی کسیلی سننا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، کڑوی کسیلی سن کر سہنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، کسی کی ذلت کو سہنا ہے کوئی معمولی چیز۔ صحیح سچا طالب اگر کوئی ہوگا وہ ہر طرح کی ذلت کو سہنے کے لیے تیار ہو جائے گا منزل تک پہنچنے کے لیے۔ جیسے کہ حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوترے سے ہوا واقعہ، ان کے شیخ سے جب جا کر کہا، جبکہ حضرت ہی کے خلیفہ ہیں، کہا حضرت میں وہ چیز لینے کے لیے آیا ہوں جو آپ نے ہمارے جد امجد سے لے کر آئے، تو حضرت نے ان کو چپلوں کے پاس بٹھا دیا، معزز مہمان بنا کر تو استقبال کیا، لیکن جب انہوں نے کہا میں تربیت کے لیے آیا ہوں چپل کے پاس بٹھا دیا، آپ وہاں بیٹھیے، اور کہہ دیا اس خاتون کو جو نجاست اٹھا کر لے جاتی تھی، نجاست اٹھا کر لے جاتی تھی، اس کیا کہتے ہیں بھنگن، بھنگن، اسے کہا ذرا پاس سے گزرو، اس لیے کہ بھنگن جب گزرتی ہے اس زمانے میں تو اٹھانے والا بیت الخلا تھا، جیسے میں بہت سارے اپنے اپنے قریوں میں جانتے ہیں، پہلے بیت الخلا جو ہوتا تھا وہ اٹھانے والا، اور بعض لوگ خنزیر بھی رکھتے تھے اس کی صفائی کے لیے۔ اس بیت الخلا میں بہت مرتبہ تجربہ بھی ہوا، بیٹھنا بھی ہوا، اور پریشان ہو کر اٹھ کر بھاگنا بھی ہوا، اوپن بیت الخلا۔ اب میں ہماری زندگی میں بول رہا ہوں، میں پرانی نہیں، ہم خود کئی جگہوں پر، خود ہمارے ددیال میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی ہم نے اس بیت الخلا کو آزمایا ہے۔ تو وہ بھنگن جو بیت الخلا لے کر جا رہی تھی گزر ہوا، تو یہ واقعہ دو بزرگوں کی اولادوں کا ہے، ایک بزرگ کی اولاد کے ساتھ تو یہ بھنگن کا واقعہ پیش آیا، اور ایک بزرگ کی اولاد کے ساتھ تو کتوں کا واقعہ پیش آیا۔ شکاری کتوں کو کمر میں باندھ کر اسے لے جانے کو کہہ دیا، کتے بھاگے، اور یہ بھاگ نہیں سکے، شکاری کتوں کے ساتھ کیسے بھاگ سکتے ہیں، اور نیچے گر گئے، لہو لہان ہو گئے۔ حضرت نے خواب میں آ کر کہا ارے بھائی ہم نے اتنا زیادہ آپ کو مشقت میں ڈال کر تو ہم نے خلافت نہیں دی، ہماری نسل کو اتنی تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ اتنی بات سنا تھا، حضرت نے دوسرے ہی دن بلایا، لہو لہان ہو گئے تھے، اور ایک ذرا برابر نظر والی شکایت بھی نہیں۔ زبان کی شکایت تو بہت دور کی بات، بعض لوگ نظروں سے شکایت کرتے ہیں، شکایت نظری، شکایت قولی نہ صحیح، شکایت نظری، شکایت فعلی، شکایت تولی، ان کا اعراض ہونے کا شکل بتا دیتا ہے کہ یہ آ کر ہم سے مشتکی ہو کر جا رہی ہے۔ تو اس کو حضرت نے جو ہی دیکھا تو ایک ذرا برابر بس شرمندگی اس بات کی تھی، دیکھو اتنا مجاہدہ ہونے کے باوجود حضرت آپ کا حکم میں پورا نہیں کر سکا، نظر شرمندگی دیکھا حضرت نے، شیخ نے، تو حضرت نے فوراً خلافت دی، اپنا جان نشین بنایا، سجادہ نشین بنایا۔ چپکے نے گدی پر بیٹھ جانا، گدی پر بیٹھنے کے لیے تربیت پانا پڑتا ہے، یوں ہی گدی پر بیٹھ گئے تو گدی پر بیٹھ کر گدھے بن جائیں گے، گدھوں کو گدی پر نہیں بٹھائے جاتے، تربیت کے بعد بٹھایا جاتا ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا، بھنگی کو گزرنے کو کہو، گزری تو کہا ارے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، یہاں سے گزرنا تھا، بے شرم بے حیا کہیں کے، چلو دوسرے چلو۔ کچھ دنوں کے بعد کہا ابھی انانیت ٹوٹی نہیں، پھر کہا کچھ دنوں کے بعد اب گزرو، اب گزری تو کہنے لگے کہ ارے کیا بات ہے تمہارا، بس اتنا ہی، خاموش ہو گئے، زیادہ آپ نے چڑھا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اب گزرو، اب گزری تو کیا ہوا، اب گزری تو حضرت نے فرمایا تھوڑا ان پر ٹپکا دو، تو تھوڑا ٹپکا ہی دیا،
اور بیچاری سلپ ہوئے جیسا ذرا سا بے قابو ہونے لگی اپنے چال میں. تو حضرت نے ارے سنبھل کے کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یہ غلط ہے، چھوڑو کوئی بات نہیں دھو لیں گے. حضرت نے فرمایا اب ہوئی تربیت. یہ ہے تربیت کا نظام. کڑوی کسیلی بڑوں کی سننا پڑتا ہے مجمع کے سامنے ڈانٹ سننا پڑتا ہے. کڑوی کے کیوں؟ وہ انانیت جس وقت ختم ہو کر بالکل سرمے کی طرح جب تک پس نہ جائے نفس، تو لوگ اپنے آنکھوں میں اس کو نہیں لگاتے، اس کے ہاتھ بوسی نہیں کرتے، لوگ اس کو اپنا سر کا تاج نہیں بناتے، لوگوں کے دلوں میں اس کا عقیدہ پیدا نہیں ہوتا. کتنی وہ سہنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہے گی. جب اپنوں کی نہیں سہ سکتا وہ اغیار کی کیا سہے گا؟ اور انبیاء نے تو اغیار کی سہے ہیں، صحابہ نے اغیار کی سہے ہیں، اتقیاء اور اولیاء اغیار کی سہے ہیں. جو اپنوں کی نہیں سہے تو اغیار کی کیا سہے گا؟ اغیار کو سہ کر جب چہرے پر مسکراہٹ آئے تو سمجھ جانا چاہیے تربیت ہوئی ہے. چھوڑتا نہیں، پھاڑ ڈالتوں توڑ ڈالتوں، یہ تو 2 سیکنڈ کا کام ہے. اس لیے نفس کو مٹا دینا ہے. اتنا مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے. تو میں یاد کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوب مٹایا. 8 سال خالی مہر کے لیے، شادی کے بعد مٹا دیا. اور اتنا مٹایا، اس مٹانے پر خودی کو کر بلند اتنا، ہر تدبیر سے پہلے. خود تدبیر بعد میں بنانا، بعد میں اپنے آپ کو بلند مرتبہ والا. خدا تجھ سے یوں پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں آپ دیکھیے مٹا دیے 8 سال خدمت فرما کر. اللہ 8 حجج، کوئی معمولی نہیں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اگر آپ نے 10 سال کر دیا تو آپ کا احسان سمجھوں گا میں. فَمِنْ عِنْدِكَ، کو آپ کا اختیار ہے. 8 سال تو بہرحال ہمارا حکم ہے، اصرار ہے، اور 2 سال آپ کا اختیار ہے. گویا اضطراری 8 سال، اختیاری 2 سال. تو گویا تول، وزنی تول تولو. اور ہمیشہ نبی صالح نہیں ہوتے، صالح سے بڑھ کر ابرار، ابرار سے بڑھ کر مقربین. تبھی تو کہا حسنات الابرار سیئات المقربین. شاگرد کی بے ادبی استاد کو برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ دیگر لوگوں کی بے ادبی برداشت کیوں ہو جاتی ہے؟ شاگرد کس لیے برداشت نہیں ہوتے؟ وہ شاگرد ہیں. اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی اغیار کی تو برداشت کر لینا، ہماری برداشت نہیں کرتے، عربی وہ کوئی غیر ہے، اس کی کڑوی کسیلی میں سن لوں گا، لیکن آپ کی ترچھی نظر میں وہ ہمیں برداشت نہیں ہے. یہ کہتے نہیں کہتے؟ یہی ہے فرق. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آئے وما اريد ان اشق علیک. شعیب علیہ السلام بھی تو نبی ہیں، لیکن اللہ دیکھو کیسا نظام بنایا. موسیٰ علیہ السلام کسی شیخ کامل کے پاس رہیں گے تب جا کر یہ قابل نبی بنیں گے. حضرت شعیب علیہ السلام ایک قریے کے نبی، الی مدین شعیبہ، ایک گاؤں کے نبی. اس گاؤں کے نبی کے پیچھے یہ اولو العزم نبی کی تربیت ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں. ارے موسیٰ علیہ السلام تو حجت قائم کر دیا آدم علیہ السلام پر. کسی کو دم میں دم نہیں. اللہ سے اتنا بڑا مکالمہ کرنے کے اللہ نے اللہ سے مکالمہ کر دیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام. حضور کو واپس لوٹانے والا کوئی نہیں، سرکار دو عالم کو واپس لوٹا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. کیا جرأت کا انداز لگا سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکار نے یہ فرمایا حشر کے میدان میں جب میں اٹھوں گا تو کیا دیکھوں گا؟ سب کے سب بے ہوش ہیں، باہوش تو صرف موسیٰ علیہ السلام ہیں جو عرش اعظم کے ستون کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں. میں حیرت میں پڑ گیا، کیا مجھ سے پہلے یہ افاقے میں آ گئے یا یہ بے ہوشی نہیں ہوئے؟ یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدل بدل کر دیا ہو. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جو بے ہوشی ان کو طاری ہوئی تھی دنیا میں، کہاں؟ کوہ طور پر، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟
قیامت کی بے ہوشی کو اللہ نے ان پر طاری ہونے نہیں دیا۔ وہ بڑے نبی بنے کس کی تربیت میں ہیں؟ ایک قریے کے بزرگ، گاؤں کے بزرگ، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، جیسے تھانوی کی تربیت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے ہوئی۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کوئی نہیں جانتا تھا، اگر وہ جانے پہچانے بنے تو تھانوی کی برکت سے، رشید احمد صاحب گنگو ہی کی برکت سے، حضرت قاسم نانوتوی کی برکت سے، حضرت یعقوب نانوتوی کی برکت سے۔ ارے ان کے خلفاء میں علماء آئے تبھی تو حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ نے پہچانا۔ تو یہ دیکھیے شعیب علیہ السلام کی تربیت میں کہنے لگے میں آپ پر مشقت، تو پتا چلا تو 8 سال کی مشقت تو آپ کو برداشت کرنی ہوگی، 2 سال کی مشقت آپ کی اختیار میں۔ پھر کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، کہیں گے دیکھیے میں اب بھی تب بھی جیسا آج اور اس وقت بھی مجھے آپ صالح ہی پائے۔ ایسا نہیں رویہ بدل جائے گا، ہمارے گھر کے جوئی نہ ہیانچ کھارے نہ ہیانچ پیرے نہ، رویہ بدل جائے گا نہیں۔ اگر آپ امانت داری سے خدمت کی زندگی بھر آپ کے ساتھ جیسا روز اول میں آپ کا محسن بن کر رہا، آخر تک بھی محسن ہی بن کر رہا۔ بڑی تفصیل سے حضرت نے بات بتائی، انشاءاللہ اس سلسلے میں اور مزید کلام کل بات بتائی جائے گی۔ بہت سارے میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ بہت ساری ایسی باتیں قرآن پاک کی تفسیر میں آ جاتی ہیں، جو تبھی تو کہا کل شیء فی القرآن لیکن، کل شیء فی القرآن لیکن تقاصرت منہ افہام الرجال۔ سوالات آئے ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ ہمارے قریبی رشتہ دار نے 2 سال پہلے ہم سے 3000 روپے قرض لیے، بطور قرض لیے، لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں دیے۔ کیا اس پیسوں میں ہم زکوٰۃ کا نیت کر سکتے ہیں؟ ایک کام کیجئے، بیچارے انہوں بہت ہی زیادہ غریب ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں، ایسے موقع پر ان کو بلائیے، بلا کر کہیے دیکھو بھائی ایک کام کرو، ہمارا قرض ادا کرنا ہے نا، کیسا کر دیں کچھ ہو۔ انہوں بولتے نہیں آج کل بہت تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں بول کر اگر وہ اپنا گنگائیں، تو ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے ذمہ داروں میں سے کسی کو تیار کر کے یہ کہنا ہے کام کرو بھائی فلاں کے پاس جاؤ، انشاءاللہ انہوں کچھ امانت دیتی، وہ امانت لے کر آ کر میرا قرض ادا کرو۔ وہ امانت میں کیا کرنا؟ ایک 4000 روپے رکھ دینا، 4000 روپے میں 1000 روپے وہ اٹھا لیں، اپنے زکوٰۃ کے پیسے 1000 روپے اٹھا لیں، اور ایک جو ماہ بقیہ رقم ہے وہ آ کر ادا کر دیں، آپ کے قرض ادا کر دیں۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سو کر قرآن پاک کو موبائل کے ذریعے سے پڑھنا کیسا ہے؟ سو کر کیسا پڑھتی ہیں؟ سونے کے بعد تو سو جاتے ہیں، سو کر کیسا پڑھتے ہیں بھائی؟ تو لیٹ کر پڑھنا کیسا ہے پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ سونے کے بعد تو بھی آنکھ بند ہو جاتی ہے، سونے کے بعد تو پڑھ نہیں سکتے، تو لیٹ کر پڑھنا منع ہے، بے ادبی ہے۔ ہاں اگر معذور ہے، بیمار ہیں تو لیٹ کر پڑھیے۔ ہم نے حضرت مولانا ابو سوسہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، روزانہ حضرت ایک منزل پڑھنا حضرت کا معمول تھا، اور آخری وقت تک بھی حضرت لیٹ کر ایسا لیٹ جایا کرتے تھے، اور حضرت لیٹ کر کے مطلب بستر پر نہیں، ذرا سا ٹیک پیچھے ہوتا تھا، لیٹ کر حضرت قرآن بڑا قرآن ہوتا تھا اس میں حضرت پڑھتے تھے، اور بہت حالانکہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ تو لیٹ کر معذور لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے، معذور نہیں ہے موذور لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں، جو موذور ہیں ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں، معذور کی اجازت ہے۔ بہت دیر بیٹھ نہیں سکتے تو آپ ٹیک لگا لیں، معذور ہیں، اسی لیے میں نے کہا معذور ہے تو اجازت ہے، تو پڑھ سکتے ہیں۔
دعا کے ختم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبولیت مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیے ایک بہت اہم اور بڑا سوال ہے یہ۔ عام طور پر وسیلے کے سلسلے میں ہمارے اکابرین کا کہنا یہ ہے، وسیلے کو مستحب سمجھو، واجب نہ سمجھو۔ وسیلے کو مستحب سمجھو، واجب نہ سمجھو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرنے کہا گیا۔ اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ بات، جب بھی کوئی انسان آپ کے پاس آیا کرتا تھا کوئی چیز لینے کے لیے، تو آپ صحابہ سے یوں فرماتے تھے، عربی کوئی ہے جو سفارش کرے؟ تو سفارش کرتا تھا تو آپ علیہ السلام اس کو دیتے تھے، حالانکہ آپ محتاج نہیں تھے سفارش کے ساتھ دینے کے، بغیر سفارش کے بھی آپ، کوئی آدمی مانگ رہا ہے تو بغیر سفارش کے بھی آپ دے سکتے تھے، لیکن آپ کہتے تھے کہ کوئی سفارش کرو اس کی۔ کیوں؟ علماء کہتے ہیں تاکہ سفارش کی برکت سے اس کو بھی ثواب مل جائے، اس کو بھی ثواب مل جائے۔ میں تو دوں گا لیکن سفارش کرے گا، اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں دعا میں سفارش کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے آپ براہ راست مجھ سے مانگیں اور میں دوں گا۔ استجیبوا لی، بس بات کیا ہے؟ میری بات مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے تمام احکام کو تسلیم کرے تاکہ ان کو صحیح راستہ ملے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر دعا براہ راست مانگنے کی آپ کو مکمل طور پر اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ امت محمدیہ سے پہلے جتنے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے وہ اپنے نبی سے جا کر کہتے تھے، نبی اللہ سے مانگتے تھے۔ ڈائریکٹ دعا کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی توبہ کرنے کی اجازت تھی۔ خود یعقوب علیہ السلام کے اولاد یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر استغفار کی درخواست کی تو انہوں نے استغفار کیا، معافی مانگے، دعا کرنے کو کہا، ادعو لنا ربک، تو وہ دعا کیے۔ تو اللہ نے اس امت محمدیہ کی خصوصیت براہ راست دعا مانگنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں اس کے لیے درود شریف پڑھنے کو مسنون قرار دیا گیا کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود شریف کا پڑھنا زیادہ اس میں مفید ہے، زیادہ اسرع الی اللہ، اللہ کی طرف جلدی از جلد دعا پہنچنے کے لیے سبب ہے، درود پڑھنے کہا گیا۔ اور اس سے پہلے حمد، اللہ کی تعریف کرنے کو کہا گیا، تعریف کرو، درود پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر درود پڑھو، پھر اللہ کی تعریف کرو، پھر دعا ختم کرو۔ اور اسی میں آپ واسطہ اگر دینا چاہتے ہیں تو اللہ کے اسماء الحسنہ کا واسطہ دیں، حضور علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا واسطہ دے۔ یہ واسطہ اللہ کو پسند ہے۔ بعض واسطے ایسے ہیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی اتارنے کے لیے جس وقت تشریف لے گئے صلاۃ الاستسقاء کے لیے، تو فرمایا جب حضور تھے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اللہ آپ کے پاس حضور کا واسطہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست دیتے تھے، اب میں حضور کے چچا کو لایا ہوں، ان کی برکت سے پانی اتار۔ حضرت عائشہ کے زمانے میں جس وقت ایسا معاملہ پیش آیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا دیکھو اللہ اگر آپ کی تمہاری نہیں سن رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جو چھت ہے اس چھت کے جو پتے ہیں ان پتوں کو ہٹا دو تاکہ براہ راست دھوپ پڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اور اللہ کو رحم آئے اور اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ یہ عمل ہوا، اللہ نے جو قحط سالی تھی مدینہ منورہ کی دور کر دی۔ تو اللہ کو رحمت خداوند بہانہ من جویت، ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں، جیسے کہ مسلم بخاری کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں جا کر چھپ گئے، انہوں نے اپنے اپنے عمل کا واسطہ پیش کیا اللہ تعالیٰ سے،
تو اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دیا نہیں ہٹایا؟ تو یہ تمام روایتیں بتا رہی ہیں اللہ کو جو واسطہ پسند ہے اس واسطے کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ واسطہ پیش کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واسطے کو اصل نہیں بنانا. واسطے کو اصل نہیں بنانا. واسطے کو اصل بنانا، دیکھو علماء دیوبند ہمیشہ درمیانی حکم دیتے ہیں. واسطے کو اصل بنانا یہ بریلویوں کا کام ہے. واسطے کا انکار کرنا غیر مقلدین کی حرکتیں ہیں، اور واسطے کو واسطے کا درجہ دینا یہ اہل سنت والجماعت کا اعتدال ہے. اہم سوالات ہیں استخارے کے سلسلے میں پوچھا جا رہا ہے. استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ چٹھی میں لکھ کر نماز پڑھ کر استخارہ کر سکتے. دیکھو ایک ہے مسنون استخارہ، ایک ہے تجربے کا استخارہ. مسنون استخارہ کیا ہے؟ مسنون استخارہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں جب تمام ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھنے کے بعد آخر میں تحیات کے بعد جب دعا مانگے تو دعا استخارہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس میں حاضل امر 2 جگہ پر ہیں. وہ 2 جگہ پر آپ رک کر یہ سوچ جس چیز کے سلسلے میں اللہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں وہ چیز کو آپ اپنے ذہن میں حاضر کریں. یا اللہ میں میرے بیٹے کے لیے ایک لڑکی کو تلاش کیا ہوں یا تلاش کی ہوں، کیا ہمارے بچے کو یہ لڑکی کا رشتہ مناسب ہے کیا؟ استخارہ کرو. جو نتیجہ آپ کو نظر آئے 11 دن تک استخارہ کر سکتے ہیں، تو 11 دن تک وہ استخارے کے الگ الگ کیفیتیں ہوتی ہیں. وہ کسی عالم دین جو تجربے کار ہیں ان سے پوچھ لیا کریں، وہ استخارے کا صحیح نتیجہ بتا دیا کریں گے. تو وہ استخارہ آپس میں نہ بول لیں میں ایسا دیکھی میں ایسا دیکھا نہیں. کبھی کبھی فیملی کا معاملہ ہے، میاں بیوی دونوں دیکھیں. لڑکی کا معاملہ ہے، ماں باپ دونوں دیکھیں. انفرادی معاملہ ہے، جس سے تعلق ہے وہ دیکھیں. تو اجتماعی معاملہ ہے، اجتماعی دیکھیں. تو جیسا معاملہ جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ دیکھیں. شوہر کے انتقال پر فوراً کیا یہ چین، بنگڑی، چین اور کلر کپڑے نکال کر سفید کپڑے پہننا کیسا ہے؟ دیکھو اصل میں شوہر کے انتقال کے بعد یہ بیوہ ہو جاتی ہے، متوفی عنہا زوجہا اسے کہا جاتا ہے. اور متوفی عنہا زوجہا کی جو مدت ہے 4 اشہر و 10 4 ماہ 10 دن، اور 4 ماہ 10 دن میں زیب و زینت اختیار کرنا منع ہے. زیب و زینت اختیار کرنا منع ہے. زیب و زینت کسے کہتے ہیں؟ یعنی نمائش کرنا، خوبصورتی کے اسباب اختیار کرنا، یہ منع ہے. اس کے لیے آپ کو سفید کپڑا پہننا کو ضروری نہیں ہے. سادہ کپڑا جو عام لباس ہمارا ہوتا ہے، جس سے کپڑوں میں عام زندگی ہم گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میک اپ کرنے والی اور سجنے والی سجانے والی نہیں کہی جاتی، تو ایسے کپڑے آپ اختیار کر لیں. نہ اپنے چہرے کو کوئی بھی سجاوٹ کریں، نہ اپنے بالوں میں کوئی سجاوٹ کریں، نہ اپنے کپڑوں میں کوئی سجاوٹ کریں. سادے سیدھے لباس میں رہیں، جسے دیکھ کر آپ کو سادے لباس میں سادے طریقے میں ہونے کو سب تصور کریں. ایسے لباس میں رہنا ضروری ہے. یہ قرآن پاک کا جو حکم ہے 4 اشہر و 10 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن تک ایسا رہ سکتے ہیں. ہاں 4 ماہ 10 دن کے بعد آپ اپنے نارمل کپڑے میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ عمر کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں اگر آگے آپ کا نکاح کا ارادہ ہے تو ایسے موقع پر جن کا ارادہ اگر ہو تو وہ وقتی طور پر سجلے کو باہر چنکھالے کو پھرنا نہیں ہے. ہاں شیواجی نگر کو چلے جاؤ کو مارکیٹ میں پھر لے کو حضرت اجازت دے دالی بول کو، ایسا نہیں، بلکہ ذرا عزت کا خیال رکھو. خاندان کی بھی عزت ہے، عمر کی بھی عزت ہے، تمہاری بھی عزت ہے. سب عزتوں کا خیال رکھ کر جو چیز کی اجازت ہے اسے اجازت بولے تو حکم نہیں ہے. اجازت کے تو حلال چیز کی اجازت ہے، نمائش کی اجازت نہیں ہے. نمائش کسے کہتے ہیں؟ ارے بھائی
بے حیا بن کر باہر نکل گئے، اسے نمائش کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں البتہ آپ کو لڑکی دیکھنے کے لیے کوئی آ رہے ہیں تو اس وقت میں جو واجبی اعتبار سے زیب و زینت اختیار کرنا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالوں کو، اگلا جو سوال ہے یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال میں تو آپ حضرات سب کو متوجہ بھی ہونا ہے، مرد اور عورت سب کو۔ بالوں کو ڈئی لگانا کیسا ہے؟ مہندی لگا سکتے ہیں؟ دیکھو خضاب لگانا سنت ہے، مہندی لگانا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہندی جس کو حنا کہا جاتا تھا، حنا، وہ لگایا کرتے تھے، وہ مسنون طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو جس وقت لایا گیا تو آپ نے حکم دیا، اللہ بھائی ان کے داڑھی کے بالوں کو رنگ دو، خضاب سے رنگ دو۔ آپ نے حکم دیا، کیوں؟ بھائی وہ اپنی عمر سے بہت زیادہ بزرگ لگ رہے تھے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوا کرتی تھی جس کے ذریعے سے داڑھی کا رنگ کالا ہو جاتا تھا، جس کو وشم اور کتم کہتے ہیں، وشم اور کتم، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اسی زمانے میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ دونوں کیمیکل کے نہیں تھے، یہ توجہ کی بات، توجہ دینے کی بات، پتے تھے، وہ پتے ہونے کے باوجود رنگ کالا ہو جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا، جو وشم اور کتم ہے اس کو لگانا منع ہے، آپ نے اس کو لگانے سے منع فرمایا، جس سے رنگ کالا ہو جاتا تھا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، اگر کوئی کالا خضاب لگا لیتا ہے، لم یریح رائحۃ الجنہ، آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اتنی سخت بات آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو جو مہندی ہے عام طور پر پتے جو پیس کر لگاتے ہیں وہ لگانے کی اجازت ہے، جس کے ذریعے سے یہ واضح ہو انہوں نے اپنے داڑھی کو رنگے ہیں۔ رنگ لگانے سے یعنی سفید بالوں کو انہوں نے کلر کیا، کالا کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ سفید داڑھی کو انہوں نے کالی داڑھی بنا لی، یہ ایک اعتبار سے دھوکہ ہے انتہائی۔ اس میں تو وہ بزرگ ہی لگیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے داڑھی کو رنگ لیا ہے، اور اس کی اجازت ہے۔ بعض میں فرمایا داڑھی رنگنے کے لیے 3 چیزیں، نمبر 1 مجاہدین کو داڑھی رنگ سکتے ہیں، کالے نہیں، یعنی اگر آپ اس کو ڈارک براؤن کرتے ہیں، جیسے مہندی میں پانی ملانے کے بجائے آپ نے کافی ملا دیا تو اس کا کلر ڈارک براؤن ہو جاتا ہے، تو ڈارک براؤن بنا لیے تو اس کی بھی اجازت، اس لیے کہ دونوں پتے ہیں، اجازت ہے۔ کالا خضاب جو اس وقت ڈئی ہے اس کو قطعاً ناجائز قرار دیا گیا، کیوں؟ وہ ڈئی ایک کیمیکل ہے، وہ کیمیکل لگانے سے داڑھی پر باریک جلد چڑھ جاتے ہیں بالوں پر، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں جب آپ چھو کر دیکھو گے ایک رفنس محسوس ہوگا بالوں میں، ایک رفنس، اس میں باریک جلد جو مکمل طور پر واٹر پروف ہوتا ہے، اس سے قطعاً نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، نہ وضو ہوگا۔ بعض ڈئی وہ ہیں جس میں واٹر پروف تو نہیں ہوتا، وہ اس کا کیسا پتہ چلے گا؟ کاغذ میں وہ ڈئی لگا دینا چاہیے، ڈئی لگانے کے بعد اوپر ایک قطرہ پانی ڈالو، پانی ڈالنے کے بعد کاغذ کے نیچے غور کیجئے کیا پانی کا اثر فوراً ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ فوراً ظاہر ہو رہا ہے تو یہ کیمیکل واٹر پروف ڈئی نہیں ہے۔ فوراً ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لیٹ ظاہر ہو رہا، تو اس کا مطلب انہیں واٹر پروف ڈئی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس سے غسل ہوگا۔ اس سے غسل گناہ الگ چیز ہے، لیکن غسل ہوگا یا نہیں ہوگا، وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں یہ بات دیکھا جائے گا، کہ یہ بات غور کی جائے گی کہ پانی کا اثر ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ ہو رہا ہے تو غسل اور غسل وہ ہو جائے گا، غسل اور وضو، اس لیے کہ وضو میں داڑھی پانی کے اندر بھگالے کو نہیں رہتے، بھگالے کو ہوتے کیا ڈپ کرتے گا داڑھی کو، ارے وہ اٹھا کر یوں ڈال دیے تو سیکنڈز میں پانی کہاں پہنچ جانا چاہیے؟ داڑھی کے اندر کے حصے میں پہنچ جانا چاہیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں لگانے کے بعد فوراً ظاہر ہو رہا نہیں ہو رہا، وہ دیکھیے فوراً ہو رہا ہے تو اس کا مطلب جائز ہے، یعنی وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، لیکن کالے کا جو گناہ ہے وہ الگ ہوگا۔ لیکن اگر ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے پانی کا اثر تو نہ غسل ہوگا
نہ وضو ہوگا۔ یہ سلسلے میں سب کے سب فکر مند ہو، اس سلسلے میں مصنوعی ڈپلیکیٹ جوان بننے کی کوشش مت کرو۔ ڈپلیکیٹ جوان بننے سے جوان نہیں ہو جاتے، وہ دھوکہ ہے ایک اعتبار سے، یہ گناہ بھی ہے اور لعنت بھی ہے، لعنت بھی ہے، اس سے حفاظت کریں اپنے آپ۔ تراویح کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہے، جگہ وقت مل رہا ہے تو پڑھیے، نہیں مل رہا ہے تو خاموش کھڑے ہو جائیے، اس لیے کہ تراویح میں عام نمازوں سے تراویح ذرا فاسٹ ہوتی ہیں، تو اس میں امام صاحب ذرا فاسٹ پڑھ لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، تو آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرات شروع ہونے سے پہلے وقت ملا تو پڑھ لیے تو الحمدللہ، تجوید سے پڑھے تک وہاں سے پڑھنے رہتا، تو آپ اگر چھوڑ بھی دیے کوئی حرج نہیں، نماز تو ہو جائے گی۔ نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پورا ہاتھ نیچے چھوڑ کر پھر باندھنا ہوگا؟ جی، بہتر تو یہ ہے کہ مستورات بھی پورا ہاتھ چھوڑ کر اٹھا کر باندھیں، اس لیے کہ اسے تکبیر توڑنا کہتے ہیں، توڑ کر باندھنا، تو اگر کوئی توڑے بغیر بھی باندھ لے تو نماز تو ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر افضل طریقہ یہ ہے کہ توڑ کر باندھیں۔ اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ جو وتر میں جس وقت تکبیر توڑ کر باندھنے والا وقت تکبیر کہے، اس وقت میں ذرا لمبی کھینچ کر کہنا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر بول رہے تو سب رکوع میں چلے آتے ہیں، تو اس لیے اللہ اکبر بولنے کے بجائے ذرا سا اسے اللہ اکبر جب کہیں گے تو پتہ چلے گا یہ تکبیر ہو رہی ہے۔ جیسے کہ میں اکثر نماز عید میں ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ جو تکبیرات زائد ہیں، زائد تکبیرات کو کچھ زائد الف ملا لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ زائد تکبیرات کہیں جا رہی ہیں، کنفیوز نہ ہو۔ اب رہی بات رکوع میں، جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو گیا، اب اللہ اکبر، یہ ذرا فرق ہو گیا رکوع کے تکبیر میں بھی، اور اس میں ذرا اس کا خیال رکھیں۔ آگے کا جو سوال ہے، صلاۃ التسبیح کے ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، نفل نماز ہے، نفل نماز میں سورتوں کا تکرار ہو سکتا ہے نفل نماز میں، لیکن ہر نماز میں خالی سورہ اخلاص ہی نہ پڑھیں، جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں اس کا آپ تکرار کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ ہر سورت میں سورہ اخلاص بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نفل نماز میں اجازت ہے۔ آگے، بچے کو حافظ بنانے کی نیت کی تھی اور اب میرا بیٹا 18 سال کا ہے، تو 2 سال کے بہت کوشش کے باوجود بھی نہیں کر سکا، تو بچے کے اندر بھی خواہش نہیں، تو کیا کریں؟ حافظ نہیں بن سکا تو عالم بنا دیجئے، بہترین ترتیب۔ اگر حافظ نہیں بن سکا تو عالم بنا دیجئے، اور 18 سال کے بعد تو بچوں کا دماغ ذرا پختہ ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر آپ اسے حافظ نہیں بنا سکتے تو کیا کر دیجئے؟ عالم بنا لیجئے، اور عالم اگر بنا دیں گے تو انشاءاللہ بچہ شارح قرآن بن جائے گا، مفسر قرآن بن جائے گا، عامل قرآن بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قرآن کی خدمات لیں گے، انشاءاللہ عالم بنا دیں۔ آپ اپنی نیت کو نہ بدلیں۔ عورت حافظہ ہو تو عورتوں کی امام بن کر تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہے؟ ہاں پڑھا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عورت حافظہ ہے تو وہ اسی صف میں کھڑے ہوں، ذرا بھی آگے نہیں بڑھنا، ذرا بھی آگے نہیں بڑھنا، اسی صف میں کھڑے ہوں، 1 انچ البتہ آگے بڑھ سکتے، 1 انچ دیکھ لیجیے، 1 انچ، تاکہ ذرا تسلی کے واسطے ان کو، ورنہ ضرورت نہیں ہے، وہ 1 انچ آگے بڑھ کو کھڑ جاؤ، ضرورت نہیں ہے۔ جائیداد کی تقسیم کے بارے میں، یہ جائیداد کی تقسیم کے بارے میں مرحومین کے وارثین جب تک معلوم نہ ہو، جائیداد کی تقسیم کیسا کرنا نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ آ کر مطلقاً سوال ہو گیا، تو کون مرحوم ہے، مرحومین کے وارثین کیا ہیں، کون کون ہیں، اور ان کی جائیداد کیا کیا ہے، تب جا کر اس کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ جی آگے، غسل سے ہمارا وضو ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ معذور نہ ہو۔ معذور کے معنی بعض مرتبہ کسی کے ٹانگ میں زخم ہے، اب وہ بیچارہ جب غسل کرتا ہے تو ٹانگوں پر کم پانی ڈالے گا، اس لیے کہ جہاں زخم پر پانی نہیں لگنا وہاں پانی نہیں ڈالے گا، جہاں لگنا وہاں ڈالے گا، تو ایسے موقع پر یہ الگ سے وضو کرے، ان کا غسل وضو کے درجے پر نہیں ہوگا، وہ غسل الگ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ
اگر مکمل غسل کر رہے ہیں تو اس میں وضو ہو جائے گا، مکمل غسل کر رہے ہیں اس میں وضو ہو جائے گا۔ اگر ناقص غسل آپ نے کیا، جیسے کہ بعض مرتبہ سر میں درد بول کو سر میں پانی ڈالیں نہیں، سر میں کوئی تکلیف تھے، سر میں پانی ڈالنے سے ڈاکٹر نے منع کیا، یا چہرے پر آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، چہرے پر پانی ڈالنے سے منع کیا، تو آپ نے ناقص غسل کیا، یعنی بدن تو دھو لیا، سر آپ نے مسح کر لیا، چہرے کو آپ نے مسح کر لیا، تو ایسے موقع پر آپ کو وضو الگ سے کرنا ہوگا۔ اذان کے وقت قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو اذان کے وقت میں قرآن اور بیان ذکر بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان کے وقت میں جو لوگ بیکار ہیں عبادت کے بغیر، وہ لوگ اذان کا جواب دیں۔ جو لوگ کسی عبادت میں مشغول ہیں، بیان میں مشغول ہیں، درس میں مشغول ہیں، تعلیم میں مشغول ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، تلاوت میں مشغول ہیں، عبادت میں ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کو کسی بھی طرح کے اذان کے جواب سے افضل عمل ہے یہ، تو ان لوگوں کو اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جاری رکھے اپنی تلاوت کو، عبادت کو۔ ہاں البتہ جو لوگ یہ ہیں کیا نام اس کا بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ البتہ اپنا اذان کا جواب دیں۔ اگر پاؤں کے آگے کا جو سوال ہے، اگر پاؤں کے درد کی وجہ سے نیچے نہیں بیٹھ سکتی اور قرآن پاک نیچے بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو کوئی بات نہیں، آپ معذور ہیں، معذورین کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے آپ اوپر بیٹھ کر پڑھیں، البتہ ذرا رخ بدل لیں، پیروں کی طرف قرآن نہ رہیں آپ کے، بلکہ آپ ذرا سیدھا جیسے صفوں میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ کر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بازو آپ کے قرآن نیچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو بے ادبی نہیں ہے، یعنی آپ بھی صفوں کی طرف ہیں، آپ کے پاس قرآن پڑھنے والے بھی صف کی طرف قبلے کی طرف ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے پیر کی طرف قرآن پڑھنے والے نہ بیٹھیں، آپ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مجھ سے آگے کا سوال ہے، مجھ سے میرے شوہر نے نکاح سے پہلے پوچھا کہ مہر میں کیا چاہتے ہو، تو میں نے خوشی سے کہا کہ فضائل اعمال چاہتی ہوں، تو کیا اس سے مہر ادا ہو جاتا ہے؟ فضائل اعمال 100 فضائل اعمال چاہتی ہو تو مہر ادا ہو جائے گی۔ ایک فضائل عمل 300 روپے کا ہے۔ میں نے آپ حضرات کو مہر کے سلسلے میں تفصیل سے بات بتا دی کہ مہر کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہونی چاہیے، تو ماشاءاللہ آپ کے اندر تبلیغ کا، دعوت کا جو غلبہ ہے وہ بہت ہی مبارک ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے فضائل عمل چاہا، لیکن آپ اس وقت میں کیا کہنا چاہیے تھے؟ 500 فضائل عمل دے ڈالو جی بس سے، اور وہ 500 فضائل عمل آپ بیچ کر اس کا پیسہ جمع کر آپ اپنا مہر کا پیسے کے نشانی کے طور پر کوئی نہ کوئی بنگڑی کی، چین کی، انگوٹھی کی خرید لے سکتی تھی، وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو اب آپ فضائل عمل مانگ ہی لیے ہیں تو آپ گنتی بتا دیں، ان کو گنتی بتا دیں، 500 فضائل عمل دے دیں یا 1000 فضائل عمل دے دیں، کہہ دیں، وہ جب لا کر دے دیں گے تو آپ اپنے طرف سے جن کو قیمتاً دینا قیمتاً دے دو، ہدیتاً دینا ہدیتاً دے دو، آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصینا ما کان فاسدا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شوہر نکاح سے پہلے پوچھا، لو میرج ہے؟